نہیں، مذاکرات کے اندر آج بھی ہم نے خان صاحب کی رہائی کی بات کی، عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ کیٹیگرائز کر کے، اور اس چیز کے ساتھ کہ ہم عدالتی جو ہے ریلیف وہ عدالتوں سے لیں گے. ہم کوئی ایسی ڈیل نہیں کرنا چاہتے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ہم کو انڈرٹیکنگ دیتے ہیں اور آپ عدالت کا دروازہ کھول دیں اور کارکن اور عمران خان رہا ہو جائیں. تو عمران خان صاحب کی رہائی آج بھی ہمارا ٹاپ ایجنڈا ہے، لیکن اپنی آئینی قانونی جنگ لڑنے کے بعد اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائز کرتے ہوئے حکومت وہاں پر مزید مقدمات کے اندر نہ الجھائے، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کو نظر نہیں آنی چاہیے. مثلا جن لوگوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، پروسیکیوشن کو ان کی ضمانتوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جب ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، اب ان کا فیصلہ سنایا جانا ہے، جب بھی سنایا جانا ہے تو کم از کم اس سے پہلے ضمانت ان کا استحقاق ہے. پروسیکیوشن اس کے اندر رکھنے نہ لٹکائے، پروسیکیوشن ضمانت ہو لینے دے ان کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خان صاحب سے ملاقات کے بعد. خان صاحب کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، بڑا مشکل ہے خان صاحب کے بیان پہ گارنٹی دینا، تو کون گارنٹی دے رہا ہے آپ کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، گزشتہ میٹنگ کے اندر چونکہ ہماری کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب اور سی ایم کے پی کے موجود نہیں تھے، آج ہماری طرف سے ان تینوں شخصیات نے زیادہ گفتگو کی، جس کے اندر ہمارے مسنگ پرسنز کا معاملہ کہ ہم اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے شہداء کا معاملہ، ہمارے کارکنان کا معاملہ وہ تفصیل کے ساتھ بیرسٹر صاحب کی طرف سے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے ریز کیا گیا. اور ہم ابھی خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات چاہتے ہیں. ملاقات تو تسلسل کے ساتھ ہوگی اگر مذاکرات آگے بڑھیں گے، لیکن ایک اس قسم کی ملاقات جو 25-30 منٹ کے اندر کنکلوڈ کرنی ہو، اس کے اندر آپ تفصیلی مشاورت نہیں کر سکتے. تو ابھی ہوپ فلی ان another 2-3 days ایک ملاقات خان صاحب کے ساتھ ارینج کروا کے دی جائے گی، جس کے بعد ہم نیکسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ خان صاحب کی مشاورت اور ان کی ہدایات کے بعد تحریری طور پر اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے. ماحول کیسا تھا آج وہاں پر کمرے میں؟ کیا ماحول تھا مذاکرات کے دوران؟ سنجیدہ، دیکھیں سنجیدہ ماحول تھا. آپ نے ظاہر ہے ایک انتہائی سینسیٹیو چیزوں کے اوپر کو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں. ہماری ملاقات نہیں ہو سکی جس نوعیت کی ملاقات ہم چاہتے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہو، ہم تفصیل سے خان صاحب سے گفتگو کریں، ان کی ہدایات لیں، اس کے بعد ہم اعتماد کا فقدان ہے جس کی وجہ سے آپ تحریری طور پر نہیں لکھ کے دے رہے، زبانی کلامی کر رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نہیں ہم دیں گے، ہم نے کہا کہ ہم دیں گے، اور آج حکومت کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہیں، لہٰذا ہم جہاں کھڑے ہیں اس کو تحریر میں لانے میں ہمیں کوئی تعامل نہیں ہے. حکومت کیا کہ چلنے دیں اس سیٹ اپ کو؟ کوئی حکومت کی جانب سے آپ کو کہا کہ آپ تو دو چیزیں مانگ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بلکہ کہا انہوں نے بڑی وضاحت سے آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبات نہیں ہیں. یہ جج ہونے سے پہلے تھوڑے مطمئن بھی نہیں تھے کہ میڈم اسی کے ساتھ کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ شیلنگ سے بھی بچ جائیں گے وہ کر کے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ کر کے ہم شیلنگ سے بچ جائیں گے؟ کیا کر کے شیلنگ سے بچیں گے؟ اچھا، آپ نہیں کہہ رہی ہیں جان بوجھ کے نہیں کر رہی آج. یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے منہ سے سنیں. وہ میں یہ سب کے یہ جو مضموم مقاصد کو میں سب سمجھتی ہوں کہ آپ چاہتے ہیں، لیکن یہ میمیکری، یہ ٹون، یہ جو میوزک ہے یا یہ جو وہ ہے مذاق ہے نا، یہ میمیکری شہباز شریف کو اور ان کی حکومت کو مبارک ہو. مسخرے ہیں، مسخرے مسند کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، تو مسخرے ایسے ہی کر سکتے ہیں. میں اور کیا کہوں، حالانکہ میں آپ کو بار بار کی بات کروں، اتنا سیریس اس وقت پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کا اس وقت مسئلہ آ رہا ہے، بچوں کا آ رہا ہے. اس وقت کسی کے حقوق جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہے. ہمارے ریجنل بہت سارے چینجز ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اس وقت سٹیٹس کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا کیا سٹیٹس ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا کیا سٹیٹس ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا. خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ ہم حساب لیں گے، ہم شہداء کے خون کا حساب لیں گے. جو ہمارے گمشدہ لوگ ہیں، اب 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، اس وقت بھی 60 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کا علم نہیں کہ وہ کہاں گئے. ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کی لاشوں کو کہیں دفنایا گیا ہے. ہم تقاضا کریں گے کہ تمام واقعات سامنے رکھے جائیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ حقیقت عوام کے سامنے آئے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن دونوں ساتھ چلتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سچ پہ پردہ ڈالے رکھیں، فریب پر ایک نظام قائم رکھیں اور سمجھیں کہ سب